ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو 20 منٹ میں کیا بات کریں، اتنی تاریخ ہے ان کی اور ان کے تعلقات میرے ساتھ اور میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو گہرے تعلقات رہے ہیں اور جو اہم یعنی مجلسیں ہوئی ہیں، بس ان کے بارے میں کچھ اشعار پڑھ لیتا ہوں، پھر کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ مدتوں بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مدتوں بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مٹتے نہیں ہیں زمانے سے جن کے نشاں کبھی، مٹتے نہیں ہیں زمانے سے جن کے نشاں کبھی، کتنے چپ چاپ ہیں ویراں جزیروں جیسے، کتنے چپ چاپ ہیں ویراں جزیروں جیسے، خاک میں مل گئے انسان ہیرو جیسے، خاک میں مل گئے انسان ہیرو جیسے۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میں مختصر جملے میں یہ کہوں کہ سارے علوم کا یہ مجموعہ تھے۔ عام طور سے علماء ہوتے ہیں، کسی کو تفسیر کا علم ہوتا ہے، کسی کو فقہ کا علم ہوتا ہے، کسی کو حدیث کا علم ہوتا ہے۔ یہ آدمی ایسا تھا، یہ ہمارے مفتی صاحب ایسے تھے کہ ان کو ہر علم میں مہارت تھی۔ تفسیر کی کوئی بات آپ پوچھ لو فوراً جواب دے دیتے تھے، حدیث کی کوئی بات پوچھ لو فوراً جواب دے دیتے تھے۔ اب فتوے کے بارے میں آج کل اگر علماء سے ہم کوئی بات پوچھتے ہیں، کوئی فتویٰ، تو ایک جواب دیتے ہیں کہ کل جواب دوں گا میں۔ آج کل ہمارے جو مفتیان کرام ہیں عام طور سے کہ بھی آپ لکھوا کے لے جاؤ، اب آپ لکھوا دو ہمیں، ہم 2 دن کے بعد جواب بھیجیں گے، 3 دن کے بعد جواب بھیجیں گے۔ ہمارے مفتی صاحب کے یہاں یہ نظام نہیں تھا، جو بھی آتا سوال کرتا حضرت مفتی صاحب جو ہے فوراً اس کا جواب دے دیتے تھے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ سب سے پہلے میرے والد صاحب کی، چونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پالم پوری، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پالم پوری، ہم بھی پالم پوری، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے اور مفتی صاحب بھی فرماتے تھے کہ سب سے پہلے میری ملاقات مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سہارنپور میں ایک ہوٹل میں ہوئی۔ سردی کا زمانہ تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کر وہاں گئے ہوئے تھے سہارنپور، اور مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے، مقبول نام تھا اس ہوٹل کے مالک کا، اب بھی وہ ہوٹل ہے، وہاں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے تہجد کے وقت میں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچے چائے پینے کے لیے۔ پہچان کوئی نہیں تھی کہ بھئی یہ کون ہے یہ کون ہے، لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی میں نے کہا بھئی مومن سو تمہیں مومن، یہ جملہ کہا، مومن کھیتی نہ کرنا، تم مومن ہو؟ تو مفتی سعید صاحب نے جواب دیا ہاں مومن ہوں لیکن کھیتی نہ کرنا نہیں ہوں، یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی صاحب چھوٹے تھے، یعنی اس زمانے میں پڑھتے تھے یا جو بھی ترتیب ہوگی ان کی، والد صاحب کا تھوڑا اونچا درجہ تھا، دعوت کے کام میں لگ گئے تھے، ساری دنیا میں سب بیانات وغیرہ شروع ہو گئے تھے۔ وہ وقت پہلی ملاقات ہوئی تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر ان کے ٹچ میں رہتے تھے، برابر ٹچ میں۔ اب کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں، کہاں پڑھا رہے ہیں، مفتی صاحب نے کئی مدرسوں میں پڑھایا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر عید کو عیدی بھیجتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، پاکستان کے ہو یا انگلینڈ کے ہو یا جو بھی، سب کا جو ہے رمضان سے لسٹ بناتے تھے، اور اس میں مفتی سعید پالم پوری کا بھی لفافہ ہوتا تھا، اور جو آدمی دینے کے لیے جاتا تھا
تو اس کو کہتے تھے کہ بھائی تم جب بھی ان کو پہنچا کر مجھے خبر کرنا. تو مفتی سید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تمہارے ابا نے جتنی عیدی مجھے بھیجی ہے ساری میرے پاس محفوظ ہے اور برکت سمجھ کے میں نے رکھی ہے. اچھا، مرکز نظام الدین میں کسی کو ٹھہرانا اس دور میں ایک مسئلہ ہوتا تھا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کام کا بہت عروج تھا اور بہت رجوع تھا لوگوں کا. بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یعنی اس زمانے میں جو کچھ شہزادے تھے وہ بھی 3 چلنے کے لیے آتے تھے. وہ دور تھا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت رو رہے تھے. تو میں نے پوچھا ابا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا کہ بھئی اس وقت میں لوگ مجھے دعوت کی زبان کہتے ہیں اور میں جو کہتا ہوں وہ بات لے کر ساری دنیا میں جاتے ہیں، جماتے، کہیں کوئی غلط بات میں نہ چلاؤں، بس ڈر یہ لگ رہا ہے. اب میں کس کو بلاؤں، کس کو رکھوں؟ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مفتی سید پالم پوری کو بلا کر میں 10 دن جو ہے اپنے پاس یہاں رکھوں. میں نے کہا ابا مفتی سید صاحب جو وہ خود مشغول، آپ مشغول، آپ کے اسفار، ان کا مشغولیت کیسے قابو میں آئے گی بات؟ یہ فرمایا کہ نہیں، ان کی چھٹی کے دن دیکھو، جیسے ششمائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، مثال دے رہا ہوں، یا جو ہے کسی اور وقت میں چھٹیوں کے دن دیکھو. میں نے کہا ان کی چھٹی کے دن ہوں گے تو آپ کا اجتماع ہوگا کہیں، کیسے قابو میں آئے گی بات؟ یہ فرمایا کہ نہیں، اجتماع کی تاریخ ہم آگے پیچھے کریں گے، مفتی صاحب کو بلانا ہے یہاں، مفتی سید صاحب کو کسی حال میں بلانا ہے. چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا اور یوں کہا کہ حضرت بہت ادب کے ساتھ یہ بات میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی بات جو کرتا ہوں عربوں میں کروں یا کروں، لوگ لے کے جاتے ہیں وہی باتیں چلاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کوئی میرا نگراں ہو. بھئی حضرت آپ تو ہیں ہی، آپ کا جو ایک مقام ہے، لیکن ایک آپ میرے سارے بیانات تو سن نہیں سکتے. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر مفتی صاحب کو میں بلا لوں دیوبند سے اور 10 دن صرف میرا فجر کا بیان سنیں، 10 دن، زیادہ نہیں، اس لیے وہ بھی مشغول ہے، ہم بھی مشغول ہیں. حضرت نے کہا بہت اچھا. حضرت کا اتنا کہنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی ہمارے ہاں. حضرت کہہ دے بہت اچھا، ایک تو کہا بہت اچھا، یہ کہنا بہت اچھا. مفتی صاحب کو خط لکھا گیا. مفتی صاحب نے وہ خط جو ہے پڑھا اور پڑھنے کے بعد مفتی صاحب نے کہا کہ میں جلد از جلد آ رہا ہوں. تو والد صاحب نے پھر خط لکھا. اس زمانے میں فون وغیرہ کی تھوڑی اتنی سہولتیں نہیں تھی، موبائل وغیرہ تھے نہیں. یہ کہا کہ مفتی صاحب جب بھی آپ آؤ تو ہمیں پوچھ کے آنا، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمانے میں اجتماع بہت ہوتے تھے، تقریباً ہر ہفتے میں ایک اجتماع میوات کا ہوتا تھا اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. تو کبھی آپ آؤ اور ہم نہ ملیں. تو مفتی صاحب نے کہا نا، اچھا مفتی صاحب دکھنے میں تو مفتی صاحب تھے لیکن وقت کی پابندی اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے، فٹ جسے کہتے ہیں، ہر اعتبار سے وقت ضائع کبھی نہیں کرتے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تقویٰ ان کا اتنا اونچا تھا کہ انہوں نے دیوبند سے تنخواہ نہیں لی، پڑھایا وہاں پر. بلکہ میں نے یہ سنا، میں مکمل تحقیق تو نہیں کر سکا ہوں اس لیے کہ ان کے بیٹے میرے ٹچ میں نہیں ہے، کہ جو تنخواہ انہوں نے پہلے لی بھی تھی وہ تنخواہ واپس کر دی اور کہتے تھے کہ ابھی میں جو ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، میں دین کا کام کروں گا. قرآن شریف سے بہت مناسبت تھی، قرآن بہت پڑھتے تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے، حدیث سے مناسبت تھی. اب یہاں نظام الدین تشریف لاتے مفتی صاحب، جب نظام الدین تشریف لاتے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے پورا کمرہ نمبر 4، جو پہلے والد صاحب کے تحویل میں تھا، والد صاحب کے تحویل کے بعد پھر تقریباً 20 سال میں وہاں رہا، پھر یہ حالت کی وجہ سے وہ کمرہ نمبر 4 ہم نے چھوڑ دیا، جو حالت آئے مرکز کے جو بھی ہوا. تو بہت اہتمام کرتے تھے اور میرے ذمے ڈیوٹی لگا رکھی تھی ابا نے، اور یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ بیٹا دیکھو میں تو جاؤں گا مشورے میں تو جاؤں گا بیان کرنے کے لیے، لیکن مفتی صاحب کا خیال رکھنا یہ آپ کا کام ہے. والد صاحب یہ کہہ کر مفتی صاحب کے سامنے اچھے سے چلے گئے. اب جب والد صاحب گئے تو مفتی صاحب نے کہا مولوی یونس، ابا نے کہا ٹھیک ہے، میرے خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جہاں جانا ہے جاؤ، میں بھی جہاں جانا ہے جاؤں گا. تو کبھی کبھی ہمارے بھائی کی دکان ہوتی تھی زمزم عطر کی، وہاں جا کر مفتی صاحب بیٹھ جاتے تھے.
میں کہا مفتی صاحب آپ یہاں تشریف فرمائے، میرے ابا ناراض ہوں گے. ہماری فکر مت کرو. وہ کہتے ہیں ہماری فکر مت کرو، یعنی میری فکر مت کرو آپ. میں جو ہے اب جو میرا کام ہے فجر کا بیان میں بیٹھنا. اب فجر کے بیان میں جب مفتی صاحب آ کر بیٹھتے تھے تو کاغذ قلم لے کے آتے تھے. ابا بیان کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک کوئی نشانی بنا رہے ہیں. پھر جو ابا بیان کرے 2.5 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا مرکز میں، اور وہ اہم مجلس وہی ہوتی تھی. نشانی کر رہے ہیں. ہمارے سلیمان ممائے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارے پالم پور کے ہی تھے. وہ کہتے تھے کہ آج پتہ نہیں مفتی صاحب نے کیا نشانات کیے ہیں. پھر جو ہے ابا سے مذاکرہ کرتے، یہ حدیث کہاں ہے، یہ کہاں ہے. تو ابا بتاتے فلاں جگہ میں نے پڑھی. ہاں ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مفتی صاحب نے بہت نشانات کی، میں ڈر گیا. میں نے کہا بھی آج تو جو ہے اب، اور اچھا والد صاحب بھی دیکھتے رہے گا، آج تو بہت نشانات کی، بہت نشانات کی. میں بھی ڈر گیا، یعنی کہ آج تو کافی جو ہے کافی بھر گئی ہے، مفتی صاحب نے بہت غلطیاں نکالی ہیں. ڈرتے ڈرتے ہم بھی پہنچے کمرے میں. ناشتہ لگا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آج تو میں نے کافی بھر دی ہے آپ کے بیان میں. یہ مفتی صاحب نے کہا کہ آج تو میں نے کافی بھر دی آپ کے بیان میں. تو ابا نے کہا ٹھیک ہے بتائیے مفتی صاحب. یوں فرمایا کہ آج جو آپ نے بیان کیا بالکل صحیح ہے. قرآن کے جو تفسیر بیان کی بالکل صحیح، حدیثوں کو جو تفسیر بیان کی بالکل صحیح. مجھے صرف یہ بات کا جواب دو کہ یہ آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے غلط کہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے. لیکن چونکہ میں علم والا آدمی، میں ہر وقت کتابیں پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، میں نے کسی کتاب میں یہ تفسیری چیز دیکھی نہیں ہے. تو آپ نے کہاں پڑھا ہے مجھے صرف اتنا بتا دو. اس لیے کہ میں نے تو لکھ لیا، میرے تو سبق میں کام آ جائے گا وہاں، لیکن تھوڑا حوالہ ہوگا. تو آپ نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سینہ در سینہ ہے. یہ جملہ کہا مفتی صاحب، سینہ در سینہ ہے، یہ کتابوں والا علم نہیں ہے، یہ سینہ در سینہ ہے. مفتی صاحب ایک دم سے چوکٹ نہ ہو گئے. شو مطلب؟ ہماری گجراتی زبان میں سینہ در سینہ بولے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ سنا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا بس 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 بس، یہ کہا بس 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 بس، یہ الہامی چیز ہے، بس 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 بس. مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے تو مجھے بلایا اپنی غلطیاں نکالنے کے لیے، لیکن میں سچ بتاؤں یہ آج آپ کا بیان سن کر میں نے سوچا کہ مولانا عمر صاحب کا کتنا مطالعہ ہوگا. میرے ابا نے کہا کہ دیکھو مفتی صاحب میرا مطالعہ نہیں ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجھ پر نظر تھی. وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے عمر لکھو، مولوی عمر لکھو، مولوی عمر لکھو. تو ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب سنا رہے ہیں مفتی صاحب سے کہ اتنی مجھ پر نظر تھی کہ میرا ایک مرتبہ دست کی بیماری تھی مجھے. تو مولانا ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے مرکز نظام الدین میں، اور مجھے دست ہوئے. تو میں چلا گیا باتھ روم کے بعد فارغ، تو 15 منٹ 20 منٹ مجھے جو ہے وہاں استنجا خانے میں لگے. تب تک مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں کیا، خاموش رہے. لوگوں نے کہا اب کیوں؟ بولے مولوی عمر کا انتظار ہے، مولوی عمر کا انتظار ہے. تو اس پر مفتی صاحب روئے، مفتی سعید صاحب، کہ اب میں سمجھاؤں کہ دعوت کا کام جو چلا اور اللہ تعالیٰ نے چلایا، یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی نظر تھی. اور یہ بیان پر مفتی سعید صاحب نے کہا کہ اب مجھ میں کتنے علمی اشکالات تھے وہ تمہارے بیان سے ختم ہو گئے. یہ اتنے سیدھے سادے لوگ تھے، ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہیں تھے. آج کے مارکیٹ میں جو علماء ہیں وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہیں تھے، وہ مخلصین تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے تو بہت لے کے اندر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی آخرت کا منظر کھینچتے تھے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ
کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ ابا نے یہ آیتیں پڑھی تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہچکیاں مار مار کے وہاں مرکز میں رونے لگے، ہچکیاں مار مار کے، اور بعد میں کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں آخرت میں کھڑا ہو گیا ہوں. یہ علمی لوگ تھے، اچھے لوگ تھے. اللہ ان کی قبروں کو بہت نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب فرمائے. اب ایک مرتبہ ایک ملک کا، سعودیہ کا، ایک بہت بڑا اہم مسئلہ آیا. وہ تو میں کہہ نہیں سکتا، راز کی بات ہے. سعودی عرب کا اہم مسئلہ. اب سعودی عرب کا اہم مسئلہ وہ کیسے حل کریں؟ اس مشورے میں صرف 3 آدمی تھے. ہم مفتی صاحب تھے، ہمارے والد صاحب تھے، حضرت جی تھے، کہ بھئی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو، اور میں تو خادم تھا، یہ مسئلہ ہے. تو مفتی صاحب نے رائے دی کہ دیکھو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، کوشش کریں مولانا عمر صاحب، لیکن حکومت کے سامنے رکھیں مولانا علی میاں ندوی. یہ رائے دی کہ حکومت کے سامنے مولانا عمر صاحب نہیں رکھیں، مولانا علی میاں ندوی رکھیں. چنانچہ کوشش کی میرے ابا نے سارے عربوں کو مل کر یہ کر کے وہ کر کے مسئلہ حل کرنے کی. جب چسپک گئی تو پھر مولانا عمر، تو میرے والد صاحب نے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ مسئلہ ہے، اب حکومت تک تو ہم پہنچا نہیں سکتے، آپ پہنچائیے. چنانچہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ چیز پہنچائی گئی اور وہاں کا مسئلہ سارے ملک کا حل ہو گیا. اس میں مفتی صاحب کی رائے کتنی مزنی بنی کہ آپ اپنا نام نہیں آوے، کام کرو مولانا علی میاں ندوی سے، کیونکہ ان کے تعلقات ہیں حکومت سے، آپ کے تعلقات نہیں ہیں. بڑے مخلص لوگ تھے. بس میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کے پیچھے رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. میرا سبق آج ہی مجھے ان کے بیٹوں میں سے کسی نے یا ان کے داماد نے آج ہی کہا، اہتمام کے ساتھ تمہارا سبق سنتے تھے، ہے نا. میرا سبق، آج کا سبق جو چلتا ہے میرا، مفتی صاحب سنتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، بے مولانا عمر صاحب پالم پوری کی ایک نشانی ہے. یہ جملہ میرے لیے ایک تو مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کی ایک نشانی ہے، اور ایک مفتی صاحب نے کہا مولانا عمر صاحب پالم پوری کی ایک نشانی ہے. حدیث کی کتاب میرا لکھنے کا بہت ارادہ تھا جیسے قرآن کا، تو مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ کو حدیث لکھنے کا شوق ہو تو مشکات کو سامنے رکھو، بس اتنا انہوں نے کہا. اس پر میں نے منتخب ابواب کا ترجمہ کیا، ساری صحیح حدیثیں، اور وہ مفتی صاحب کے سامنے بھیجی، اور مولانا ان کے بھائی جو ہیں مفتی امین ان کو دیکھی. اور یہ کتاب منتخب ابواب اردو کے اندر اس وقت مسجد نبوی میں کتب خانے میں قانونی اعتبار سے داخل کر دی گئی ہے الحمدللہ. اور انہوں نے ہمیں اس کی سرٹیفکیٹ بھی دی کہ بھئی یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ عادل کے اس کتاب میں کوئی غبار نہیں ہے. اس میں مفتی سعید صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساتھ دیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. میں نے کہا مفتی امین نے بہت ساتھ دیا، رات بھر مفتی امین اور میں ہم دونوں مرکز میں رہتے تھے، رات بھر، اور یہ حدیثوں کا ہم املا کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کا مذاکرہ کرتے تھے. تب جا کر کتاب تیار ہوئی منتخب ابواب. تقریباً 2000 یا 3000 حدیث ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اب تو الحمدللہ چل پڑی، کئی لڑکیوں کے مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ ایسے لوگ اب نہیں ملیں گے، جو چلے گئے وہ چلے گئے. اس وقت میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر مفتی سعید صاحب پالم پوری سے آپ کو حقیقی محبت ہے تو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ کو کہ قرآن شریف کے حروف ہیں 3,40,000 یا 4,40,000. اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے. جو میں نے میرے قرآن جو ہے ریاض القرآن کے مقدمے میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، میں ایک راؤنڈ فگر کہتا ہوں، 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر یہ ہدیہ ان کو پہنچا دو اگر آپ کو حقیقی محبت ہے. اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. روزانہ آدمی تھوڑا دور ہے منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. اسی سورہ اخلاص کے بارے میں نے مفتی صاحب کو پوچھا تھا کہ مفتی صاحب یہ میں لوگوں کی تشکیل کرتا ہوں، تو مفتی صاحب کہتے تھے کوئی حرج نہیں، سورہ اخلاص تو آل ان ون ہے، یعنی وہ اس کی تو فضیلتیں بہت ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ مفتی صاحب سب کی نیت کریں کہ اپنی نیت کریں؟
مفتی صاحب نے جواب کیا دیا؟ جو نیت کرنی ہو کرو، اللہ کو دینا ہے، تم کو نہیں دینا، جیسے ان کی عادت تھی بھئی جو نیت کرنی ہو کرو، تم کو تھوڑے دینا ہے، اللہ کو دینا ہے۔ تو آپ 5 لاکھ مرتبہ پڑھو، وہ 5 لاکھ مرتبہ پڑھ کے اب مجھے بھی دے دو، سارے دنیا کے مسلمانوں کو دے دو، مرحومین کو دے دو، اس میں جو ہے مفتی صاحب کو بھی دے دو۔ ایصال ثواب کے لیے مرحوم کا ہونا ضروری نہیں ہے، زندوں کو بھی ایصال ثواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ اگر میں تشکیل اتنی کروں گا کہ اب اللہ تعالیٰ یعنی ایک تو ان کی کروٹ اللہ جنت نصیب فرمائے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرمائے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ امید ہے کہ مفتی صاحب بہت خوش ہوں گے، خواب بھی دیکھے گئے، کئی لوگوں نے خواب بھی بھیجے الحمدللہ، لیکن مجھے بھی اس وقت یاد نہیں۔ جتنا مجمع سن رہا ہے یہ میں تشکیل کر رہا ہوں آپ کی کہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، آپ کے لیے بھی نفع ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اور میں روزانہ پڑھتا ہوں الحمدللہ، روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ہے الحمدللہ۔ میری مشغولیت کے باوجود درس قرآن بھی دیتا ہوں، ریاض التفسیر کا کام بھی چل رہا ہے سب، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سننے والوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی میری تشکیل پر یہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال، 5 لاکھ مرتبہ ہو گیا، 10 لاکھ مرتبہ کرو، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حدیثوں میں آتا ایک صحابی نے آ کر حضور سے کہا کہ حضرت مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے، جا، اس سے بڑی کی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی میری بات سن رہے ہیں اللہ ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ڈھیروں خوشیوں کے فیصلے فرمائے، اور ہر قسم کی بیماری سے، برائیوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ جو بیماری چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوری انسانیت کو نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا